بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، مگر جس مکان کا کرایہ لینے تھانے والے آتے ہوں اور دیتے کچھ نہ ہو لیکن دستخط لے جاتے ہوں، اسے کون خریدے گا؟ بس ہم ایک احمق حاصل کر سکتے ہیں، محسن نے کہا، جس کا نام الف خان بے خان کچھ بھی ہو اور وہ حسب سابق کرائے نامے کی توسیع پر تیار ہو جائے۔ میں نے نفی میں ساری لایا، اس سے کیا فائدہ؟ اس میں انکل تو بہرحال نہیں رہ سکیں گے۔ مکان محکمے کے نام پر ہوگا تو اس میں انہی کا کوئی افسر رہے گا۔ نیا SSP بھی تو رہ سکتا ہے۔ ویری گڈ، تو میری عقل کی داد دے۔ ایڈوانس داد دوں؟ میں نے کہا، تو اب بعد میں معلوم ہو کہ آپ نے بونگی ماری۔ نو سر، پہلے بات کیجئے۔ SSP ضامن رضوی کے مداح صرف خامی تو نہیں ہے، محسن نے کہا، اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے۔ ضرور ہوں گے، ان کو جاننے والوں میں سے بیشتر ہوں گے۔ ان میں تو وکیل بھی ہوں گے، بالکل ہوں گے۔ ایسے وکیل بھی ہوں گے جو منظر کو بھی جانتے ہو۔ کیا لقمہ بنا رہے سیدھی بات کو؟ میں نے بھنا کر کہا۔ سن صبر سن، محسن بولا، فرض کر ہم اپنے یار منظر سے کہتے ہیں کہ وہ مالک مکان کا پتہ چلائے، ان اسباب کا پتہ چلائے جن کی بنا پر وہ اپنا مکان مزید 3 سال کے لیے پولیس کو کرائے پر دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وجہ تو وہی ہو سکتی ہے جو تو نے بیان کی، ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کرایہ ابھی تک قیام پاکستان سے پہلے کی شرح پر چل رہا ہو۔ اگر یہ بات ہے تو ظاہر ہے کہ کرایہ نہ ہونے کے برابر ہوگا، مگر میرے خیال میں کرایہ بہت ہوگا، کیونکہ فائدہ اٹھانے والے دوسرے ہیں جو تھوڑے کو زیادہ نہیں سمجھتے، زیادہ کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ کرایہ ملتا ہے سرکاری خزانے سے۔ 2000 روپے ماہانہ کرائے والے مکان کی مالیت 2000 بتا کے ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ تمام سرکاری محکموں میں اگر کسی نے 2-4 مکان بنا رکھے ہیں یا ان کے چاچے مامے بانجے بھتیجے کے مکانات ہیں تو وہ دگنی شرح پر گورنمنٹ کو کرائے پر اٹھا دیے جاتے ہیں۔ حکومت کو بعض اوقات دفاتر کے لیے اور افسروں کی رہائش کے لیے مناسب مکانات کی کمی کے باعث پرائیویٹ گھر اور بنگلے لینے پڑتے ہیں۔ تاہم یہ ذرا مختلف کیس ہے، کیونکہ اس میں مالک مکان کو نہیں، بیچ کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم مالک مکان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ میں نے بات کو کچھ اور سمجھ کر کہا، فرض کر مالک مکان کسی وکیل کو مختار نامہ دے دیتا ہے۔ موسی نے کہا، اگر انکل رضوی کی بدگمانی کا ڈر نہ ہوتا تو ہم منظر سے کہتے کہ وہ خود مالک مکان کا اٹارنی بن جائے، مگر انکل فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ چکر ہم نے چلایا ہوگا۔ چنانچہ منظر یہ کرے کہ اپنے کسی بہت بڑے وکیل دوست سے بات کرے، اتنے بڑے وکیل سے جس سے پولیس بھی ایک بات کرتے ہوئے 2 بار سوچے۔ منظر مظلوم مالک مکان کو سمجھائے کہ اب مکان کے سلسلے میں نہ وہ کسی سے بات کرے اور نہ ڈرے، جو اس کے پاس آئے اسے آگے اٹارنی کے پاس بھیج کر میں نے تمام اختیارات اسے سونپ دیے ہیں۔ اب وہ بڑا وکیل پولیس کو تو صاف جواب دے کر جناب بہت کھا لیا، اب حق تو ملے گا حقدار کو۔ اپنے لیے کوئی دوسرا بے وقوف تلاش کیجیے جو آپ کو مکان بھی دے اور کرایہ بھی دے، اور ظاہر اس بڑے وکیل کی بات میں اثر ہوگا۔ پولیس نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ مالک مکان کا۔ بعد میں وہی وکیل انکل رضوی کی خدمت میں حاضر ہو کہ جناب میں آپ کی ایمانداری اور شرافت کو سمجھتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں۔ مالک مکان نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں جس کو چاہوں یہ مکان کرائے پر اٹھا دوں، سوائے محکمہ پولیس کے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حسب سابق اس میں رہیں اور براہ راست مالک مکان کو کرایہ ادا کریں۔ میری معرفت کرایہ وہ چاہے تو نصف کر دے اور نصف ہم سے لیتا رہے، یا انکل رضوی نہ مانے تو جو کرایہ اب چل رہا ہے وہی رہے۔ فرق صرف اتنا ہو کہ محکمہ بیچ میں سے نکل جائے اور انکل رضوی کو نہ نکال سکے۔ میں شش کر رہا ہوں بیرے کا، اور اب داد بھی دیتا ہوں۔ یہ لیجئے۔ میں نے اس کی کمر پر ایک ساتھ 2 دھپ مارے۔ او تیری ایک جینیس ایک شوہر، MRS کے ایک مجاہد پر آدھی رات کو قاتلانہ حملہ! محسن چلایا۔ 3 کیس بنتے ہیں، بلکہ 3.5، تقریباً نصف باب بھی بن چکا ہوں میں۔ معاف کرنا یار، میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، غالب زندگی سے سخت بیزار بیٹھا ہوا تھا، اس کی ٹانگ نے اسے قیدی بنا دیا تھا۔ وہ بیٹھے رہنے یا لیٹے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور جب ہم باہر سے آ کے اسے بتاتے تھے کہ ہم کہاں کہاں گئے تھے اور کیا کیا تیر مار آئے ہیں تو اس کو اپنی نظر بندی کا احساس زیادہ ہوتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح جب ہم نے اسے رابعہ کے دیے ہوئے نمبر پر ہونے والی گفتگو کا، پھر آنٹی سے ہونے والی بات کا مختصر احوال سنایا اور پھر انکل رضوی کے سلسلے میں اپنی اسکیم کا ذکر کیا تو وہ دل گرفتہ نظر آنے لگا۔ افسوس کہ میں ایک عضو معطل ہو کر رہ گیا ہوں، وہ بولا۔ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس میں مایوسی کی تو کوئی بات نہیں ہے مرزا۔ جو کام ہم نے کیا ہے وہ تو تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ابھی تک ثابت ہیں اپنی ٹانگ تک تڑوا نہیں سکے، لیکن آج تم کل ہماری باری ہے۔ محسن بولا، ٹانگ ٹوٹنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ عضو معطل ہونے کی باری کسی اور کی آ جائے۔ کبھی کبھی مشین بھی خراب ہو جاتی ہے، مگر ٹھیک ہونے کے بعد پھر اس کی کارکردگی وہی ہو جاتی ہے مرزا غالب۔ اب اور اس سے زیادہ ہم آپ کو نہیں سمجھا سکتے۔ محسن نے بستر پر دراز ہو کر کہا،
کیونکہ آپ کی عقل دانی میں اتنی ہی گنجائش ہے۔ میں نے اتفاق کیا اور تکیہ فرش پر ڈال کر لیٹ گیا۔ دوسرے کمرے میں جولی بھی سو رہی تھی اور سراج کی ماں بھی محو خواب تھی۔ کہیں کسی ہاسپٹل میں لکڑی کی بینچ پر یا سیمنٹ کے فرش پر کیتھرین بھی سو رہی تھی۔ کسی بے نشان قبر میں عائشہ بھی تھی۔ مر جانے والے اور سونے والے سب قید مقام و وقت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اگلی صبح کے سورج کا رہتا ہے، جسے سونے والے آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں تو نئے دن کے آغاز کی طمانینت ہی زندگی کا احساس بن جاتی ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ رات، مسلسل رات، اندھیرا اور بے اسی سورہ اسرافیل کا انتظار۔ ایسے خیالات میں مجھے نیند نے آ لیا۔ لاشعور کے پردے سے رابعہ نکل آئی۔ ہر نقش ماضی یہ خواب کا حصہ بن گیا تھا۔ وقت جو گزر چکا تھا پھر لوٹ آیا تھا۔ جہاں جہاں اس کے آفتاب حسن کی دھوپ اتری تھی، کہاں کہاں اس کے گالوں کا رنگ بکھرا تھا، کس کس جگہ اس کے لمس کی خوشبو ٹھہری ہوئی تھی، وہ سب مقامات کے فاصلے خواب میں یکجا ہوئے۔ پھر آرزوؤں نے جال پھیلا دیے، خواہشوں نے کمند پھینکی اور اس وقت کو اسیر کر لیا جو ابھی ہم سے گریز پا تھا۔ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور ہم اس کے آ ہوئے خوش خرام کے پیچھے سرگرداں تھے۔ میں نے آنے والے دنوں کی تصویر کے رنگ دیکھے، ارمانوں کے روپ دیکھے اور ماضی سے مستقبل کے سفر میں رابعہ کے ساتھ رہا۔ پھر آنکھ کھل گئی تو زیاں تھا، ناسود تھا۔ میں نے خود کو حال کے لمحے گزراں کے ساتھ پایا۔ اس میں رابعہ میرے ساتھ نہیں تھی، وہ ماضی میں تھی اور مستقبل میں بھی تھی، مگر حال ایک بے وجود حقیقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک خیال جو احساس سے پہلے گزر جائے۔ پھر بھی میں بہت تازہ دم، بہت پرعزم اور خوش تھا۔ یہ رابعہ کے تصور کے قریب ہونے کا نتیجہ تھا کہ اس نے پھر میرے خوابوں میں جلوہ افشائی کی، ورنہ جب میں اسے بلانے کی کوشش کر رہا تھا تب وہ خوابوں سے بھی دور تھی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں ذہنی انتشار سے محفوظ ہو گیا۔ رابعہ کیسے کراچی پہنچی؟ کراچی تک پہنچنے میں اس پر کیا گزری، اور پھر کس طرح وہ اس قابل ہوئی کہ کہیں سے ہمیں ایک فون کر سکے؟ یہ سب خود رابعہ سے ملے بغیر نہیں معلوم ہو سکتا تھا۔ میں مفروضات تو بہت سے قائم کر سکتا تھا، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ رابعہ اب دشمنوں کی قید میں نہیں ہے۔ اس کے ایک ٹیلی فون نے ہزارہ امکانات کو جنم دیا تھا، مثلاً یہ کہ رابعہ نے فون کیا نہیں تھا، اس سے فون کرایا گیا تھا، یا اسے اتفاق سے کال کرنے کا موقع مل گیا تھا اور اس نے کسی کو اپنی مجبوری بتا کے کہہ دیا تھا کہ ہم میں سے کوئی رابطہ قائم کرے تو اسے کیا بتایا جائے۔ یہ فرض کرنا ہی مشکل تھا کہ وہ آزاد ہے۔ وہ آزاد ہوتی تو لاہور آ جاتی یا ہر روز کال کرتی، اپنا نیا ٹھکانہ بتاتی۔ میں نے گھر کی خاموشی پر غور کیا تو گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ میری کلائی کی گھڑی 10 بجا رہی تھی۔ بہت مدت کے بعد اتنی لمبی اور گہری نیند نصیب ہوئی تھی۔ محسن میرے قریب ہی دوسری چارپائی پر سویا ہوا تھا، مگر اب وہاں نہیں تھا۔ غالب کی چارپائی بھی خالی تھی۔ میں نے اٹھ کر دوسرے کمرے میں دیکھنا چاہا تو مجھے اس کی کنڈی باہر سے بند ملی۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا اور کنڈی کھول کر اندر آ گیا۔ اندر صرف سراج کی ماں تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر میرے دماغ کو شدید صدمہ ہوا۔ وہ اپنے کپڑے پھاڑ چکی تھی اور اب بندی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کو ملا کے باندھا گیا تھا اور رسی ایک بند کھڑکی کی سلاخوں سے باندھ دی گئی تھی۔ چونکہ یہ قطار کا آخری کوارٹر تھا، اس لیے ایک کمرے کی کھڑکی بائیں جانب بھی کھلتی تھی۔ باقی کوارٹروں میں یہ کھڑکی صرف عقبی دیوار میں تھی۔ کھڑکی کے پٹ باہر تھے اور سلاخیں اندر لگائی گئی تھی۔ کھڑکی کو بند کرنے کے لیے سلاخوں میں سے ہاتھ گزارنے پڑتے تھے۔ سراج کی ماں کے سفید بال پوری طرح بکھرے ہوئے تھے اور الجھے ہوئے تھے، اور اس کا منہ بھی کپڑا ٹھونس کے بند کر دیا گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ خون آشام شیرنی کی طرح غرائی اور اس نے بل کھا کے میری جانب بڑھنا چاہا، مگر رسی نے اسے ایک جھٹکے سے روک لیا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت اور نفرت کی نظر نے مجھے ڈرا دیا۔ میں نے دروازہ پھر بند کر دیا اور باہر صحن کی طرف گیا۔ چولی دونوں ہاتھوں سے غالب کو سہارا دے کر لا رہی تھی۔ غالب کو باتھ روم جانے کی ضرورت پیش آئی تھی اور جولی اس کے ساتھ بے ساکھی بند کے گئی تھی۔ غالب کا ایک ہاتھ جولی کے کندھے پر تھا، اگرچہ وہ اپنے وجود کا بوجھ ایک ٹانگ پر سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پھر بھی جب وہ قدم بڑھاتا تو اس کے وزن سے جولی جھک جاتی تھی۔ اس منظر نے میرے دل میں محبت، خلوص اور دل کے پاکیزہ جذبوں کی طہارت کا احساس پیدا کیا۔ وہ ایک جوان لڑکی، غالب ایک جوان مرد، دونوں اجنبی، ایک مسلمان ایک عیسائی، اس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں دنیا کے لوگوں سے کہوں کہ اے ہوس پرستو، تعصب کے جذبات سے مغلوب انسانوں، اخلاقی قدروں کے کھوکھلے نعرے لگانے والوں، ذہنوں کی غلاظت کی نظروں سے تشہیر کرنے والوں، دیکھو یہ کتنا خوبصورت خیال ہے۔ اگر ہم سب ایسے ہوں تو کیا آسمانوں پر کسی جنت کے حاصل ہونے تک ہم اس دنیا میں جنت نہیں بنا سکتے؟ میں نے غالب کو جولی سے لے لیا۔ کیا حال ہے اب بیر کا؟ بہت بہتر۔ میرا خیال ہے کہ 2-4 دن میں چلنے لگوں گا، غالب بولا۔
اپنے خیال کو اپنے پاس رکھیے۔ خیال تو ڈاکٹر بی اس وقت تک ظاہر نہیں کرتا جب تک کہ ایکس رے نہ دیکھ لے، میں نے کہا۔ محسن کہاں ہے؟ اخبار لینے گیا ہے، غالب نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جوری تم کیا کر رہی ہو؟ کچھ تو کرو، میں نے کہا۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں بھائی، وہ بولی۔ محسن ذرا ڈبل روٹی اور مکھن لے آئیں، چائے تو بس تیار ہے۔ اس کو کیا ہوا؟ میں نے جولی کے جانے کے بعد کہا۔ سراج کی ماں کو نروس بریک ڈاؤن، غالب بولا۔ بس ایک دم دماغ الٹ گیا، اعصاب جواب دے گئے۔ محسن نے تو صرف اتنا کہا کہ آپ باتھ روم چلیں اور منہ ہاتھ دھو لیں۔ اسی وقت باہر وہ آ گیا جس نے ہمیں یہاں آباد کیا تھا۔ ادھر بڑھیا چلانے لگی کہ باتھ روم نہیں، مجھے قبر میں جانا ہے، کل سے یہاں دفن کر رکھا ہے، نہ مارتے ہو نہ مرنے دیتے ہو۔ وہ دیوار میں سر مارنے لگی تو محسن نے مجبوراً اسے خاموش کیا۔ اور اس سے کیا کہا جو باہر آیا کھڑا تھا؟ اس سے کہا کہ ہماری جو بہن میو ہاسپٹل میں تھی وہ مر گئی، ماں پر اس کے صدمے کا اثر ہے۔ غالب نے کہا۔ کمال ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، اتنا ہنگامہ ہوا۔ تو گھوڑے نہیں پورا استبل بیچ کے سو رہا تھا، غالب بولا۔ ہم نے سوچا کہ جگانے سے کیا فائدہ، جسے جتنی نیند مل جائے غنیمت ہے۔ صورتحال پر ہم نے قابو پا ہی لیا تھا۔ وہ تو پھر آئے گا جس نے ہمیں مکان دیا تھا، میں نے کہا۔ وہ پوچھے گا نہیں کہ اب میت کا کیا ہوگا؟ اس نے پوچھا تھا۔ محسن نے کہہ دیا کہ وہیں سے تدفین کے لیے گاؤں بھیج دیں گے، غالب نے کہا۔ اس کی گھر والی بھی آئی ہوئی تھی تعزیت کے لیے، جوری نے باہر ہی سے ٹرکا دیا۔ یہ تو کچھ غلط ہو گیا، میں نے کہا۔ اب ہمیں بھی جانا پڑے گا، ظاہر ہے ہم جس بہانے یہاں ٹھہرے تھے اب وہ بہانہ ہی نہیں رہا۔ یہ تو بڑا عجیب سا لگے گا اگر ہم کسی بہن کی میت کو روانہ کر دیں اور خود یہاں رہیں۔ آئے تو ہم اسی کے علاج کے لیے تھے نا، اور کوئی بہانہ چلتا بھی تو نہیں، غالب بولا۔ یہاں تو بڑھیا شروع سے پاگل ہوتی، اس کے اچانک پاگل ہو جانے کی وہی ایک وجہ میری سمجھ میں آئی۔ مجھے اس کی طرف سے فکر لاحق ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ ابھی اسے نہ جانے اور کتنے دن ہماری قید میں رہنا پڑے گا، ایسے تو یہ مر جائے گی۔ پھر کیا کریں، اسے چھوڑ دیں؟ نہیں یار، پھر تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ زیب النساء بھاگ گئی، عائشہ مر گئی، اسے ہم نے چھوڑ دیا تو دلاور اینڈ کمپنی پر ہمارا دباؤ ہی ختم ہو جائے گا، میں نے کہا۔ غالب نے کہا۔ خسرو جمشید تو دباؤ سے نکل گیا، اور دلاور بھی۔ ان کا رویہ اب پہلے سے زیادہ انتقامی ہوگا، صرف سراج پر دباؤ رکھنے سے شاید بات نہ بنے۔ میں نے کہا تم یہ سمجھ لو کہ اس پورے وطن فروش گروہ کو اگر سراج کی تائید حاصل نہ ہو تو وہ جیل میں نظر آئیں گے۔ اگر ان کے سارے راستے صرف سراج کے حکم سے کھلتے ہیں، وہ سراج کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جاؤ بھاڑ میں، تمہاری ماں مرتی ہے تو مر جائے۔ ہم ان کی ایسی تیسی کر دیں گے جو عائشہ کی موت کے ذمہ دار ہیں اور جن کی وجہ سے زیب النساء پر یہ ظلم ہوا۔ نہیں، سراج انہیں کچھ نہیں کرنے دے گا جب تک کہ اس کی ماں خیریت سے واپس نہیں پہنچ جاتی۔ اس کا دنیا میں کوئی نہیں رہا اور صرف ایک ماں ہے جس کی خاطر وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور ہماری ہر بات مان سکتا ہے۔ محسن 3 اخبارات بغل میں دبائے اور ایک کاغذ کا تھیلا ہاتھ میں اٹھائے آیا اور اخبار گرا کے کچن میں چلا گیا۔ ان میں 2 اخبارات اردو کے تھے اور تیسرا انگریزی کا تھا۔ میں نے اردو اخبار کو دیکھا، اس میں بہت سی خبریں ہمارے نقطۂ نظر سے اہم تھی۔ دلاور کے اغوا پر مزید بیانات تھے اور تبصرے تھے۔ بیان خود ساختہ سیاسی لیڈروں کے تھے اور نام نہاد رفائی تنظیموں کے تھے۔ سب نے اغوا کی مذمت کی تھی اور حکومت سے چودھری دلاور کی بازیابی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ عملی سیاست میں کچھ کرنے سے پہلے ہی دلاور نے اپنی تشہیر کا سامان کر لیا تھا اور ایک لابی بنائی تھی جو اب اسے سیاست دان بنانے کے لیے بیان بازی میں مصروف تھی۔ یہ اس کی نئی طاقت تھی جس کی حیثیت ایسی تھی جیسے صبح کاذب کا اجالا جھوٹا ہوتا ہے اور وقتی ہوتا ہے۔ غیر مصدقہ خبریں ایک مخصوص علاقے میں رات کے وقت پولیس کی غیر معمولی سرگرمی کے بارے میں تھی، جہاں کچھ لوگوں نے فائرنگ بھی سنی تھی اور ایک دھماکہ بھی جو دستی بم کا دھماکہ معلوم ہوتا تھا۔ تاہم پولیس کی طرف سے اس قسم کی اطلاع پر لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ عائشہ کی لاش کی دستیابی کی خبر اسی طرح چھاپی گئی تھی جیسے زیب النساء کے اغوا اور فرار کی خبر۔ ایک کونے میں سے حاشیے میں مشہور صنعت کار، سوشل ورکر اور سیاسی شخصیت چودھری دلاور کے خاندان میں ہونے والی 2 اموات کا ذکر بڑے جذباتی اور اشتعال انگیز پیرائے میں کیا گیا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ چودھری دلاور کے اغوا کے بعد ایک نامعلوم شخص نے ان کی بیوی سے فون پر 2 کروڑ روپے کی رقم کا مطالبہ کیا تھا اور عدم ادائیگی یا پولیس کو اطلاع دینے کی صورت میں چودھری دلاور کو قتل کر دینے کی دھمکی دی گئی تھی، کیونکہ اہل خانہ اتنی بڑی رقم ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اس لیے چودھری صاحب کے سسر نے نئے SSP سراج صاحب سے رابطہ قائم کیا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد دوسرے فون کے ذریعے چودھری دلاور کے سسر کو بتایا گیا کہ اب وہ اپنے داماد کی واپسی کی امید نہ رکھیں، اس کی لاش گھر پہنچا دی جائے گی۔ اسی اطلاع سے چودھری دلاور کے سسر کو دل کا دورہ پڑا
جو مہلک ثابت ہوا۔ مرحوم دل کے پرانے مریض تھے اور یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ باپ کی موت نے چودھری دلاور کی اہلیہ کی جان لے لی، جو عرصہ دراز سے خون کے سرطان میں مبتلا تھیں اور ڈاکٹر ان کے مرض کو لا علاج قرار دے چکے تھے۔ خبر میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جس چیز نے 2 افراد کی جان لی وہ بعد میں جھوٹ ثابت ہوئی، کیونکہ چودھری دلاور صاحب اغوا کرنے والوں کے قبضے سے رہائی پا کے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دلاور نے اپنے اغوا کیے جانے اور پھر رہائی پانے کی کہانی خود گڑھ کے اخبار والوں کو سنائی تھی، جس کے مطابق اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اغوا کرنے والے کون تھے، مگر وہ 2 کروڑ روپے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ انہوں نے یقین نہیں کیا تھا کہ چودھری دلاور جیسا صنعت کار 2 کروڑ کے اثاثے نہیں رکھتا۔ اس بات کا اقرار کرانے کے لیے انہوں نے دلاور کو مارا پیٹا تھا اور اس کے گھر فون بھی کیے تھے، جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور سسر کا صدمے سے انتقال ہو گیا تھا۔ دلاور نے بھی تصدیق کی تھی کہ اس کی بیوی کو یہ عارضہ سال بھر پہلے لاحق ہوا تھا اور ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ وہ 6 ماہ ہی گزارا کر سکے گی۔ یہ ایک معجزہ تھا اور کچھ علاج کا کرشمہ کہ وہ سال بھر زندہ رہی۔ اس درمیان میں کئی بار خون بدلا گیا اور لندن سے خصوصی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھی، مگر متفقہ طور پر اس مرض سے شفا یابی ممکن نہ تھی۔ تاہم باپ کی اچانک موت ایک بہانہ بن گئی۔ اپنے سسر کے متعلق بھی دلاور نے وہی کہا تھا کہ ان پر 2 بار ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، چنانچہ وہ کوئی بری خبر برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ دلاور نے اپنے فرار ہونے کا قصہ بڑے ڈرامائی انداز میں بیان کیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صرف اپنی ذہانت اور جرأت سے کام لے کر اغوا کرنے والوں کے قبضے سے نکلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ان سب خبروں میں جھوٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ تھا کہ چودھری دلاور صاحب سیاست دان، صنعت کار اور سوشل ورکر تھے۔ اس کی بیوی کے قتل کو بلڈ کینسر کی بیماری کا نتیجہ قرار دینا دوسرا بڑا جھوٹ تھا، اور اس عورت کو مرنا ہی تھا۔ دلاور نے موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور اسے صحیح وقت پر دنیا سے رخصت کر دیا۔ اسے چیلنج کرنے والا اب کوئی نہ تھا۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ اسے بلڈ کینسر نہیں تھا۔ کوئی اس ڈاکٹر کا نام نہیں پوچھ سکتا تھا اور یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ لندن سے کون سا خصوصی معالج آیا تھا۔ صنعت کار، سیاست دان اور سوشل ورکر چودھری دلاور کا فرمایا ہوا مستند تھا۔ غریب آدمی بھوک اور بے روزگاری یا بیماری سے تنگ آ کے خودکشی بھی کر لے تو پولیس اس کی بیوہ کو قتل کے الزام میں دھر لیتی ہے کہ بتا کس آشنا کے ساتھ مل کر شوہر کو مارا تھا۔ خیر، اپنے چودھری دلاور صاحب یار زندہ صحبت باقی، ہم اس قتل کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ ہم لاش نکلوا کے پوسٹ مارٹم کرائیں گے۔ 2 سال بعد بھی زہر کے آثار بالوں سے اور ناخنوں سے پتہ چل جاتے ہیں۔ ایک خبر شہر کے نئے SSP کے چارج لینے کے بارے میں تھی۔ اس میں پریس ریلیز کے مطابق SSP کے شاندار سروس ریکارڈ کے بہت سے حوالے تھے۔ آخر میں ایک سطر اس شخص کے بارے میں تھی جس کا قابل فخر سروس ریکارڈ اس کی سبکدوشی کا سبب بنا تھا۔ کسی نظام رضوی کے کردار کی اعلیٰ صفات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ خبر صرف اتنی تھی کہ سابق SSP نے ذاتی وجوہ کی بنا پر استعفیٰ دے دیا تھا، جو حکام بالا نے منظور کر لیا۔ اس طرح ایک بے داغ کیریئر کا خاتمہ بھی شکوک و شبہات کی فضا میں کیا گیا تھا۔ اب باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہیں گے کہ یار ایسے کون چھوڑتا ہے نوکری، کیا ہوگا کوئی بڑا گھپلہ جس میں بچنے کی یہی صورت تھی۔ سب اوپر والوں کی ملی بھگت ہوتی ہے، یہ جب اپنے جیسے کسی کو پھنستا دیکھتے ہیں تو اسی عزت سے نکل جانے کا موقع فراہم کرتے ہیں تاکہ کل کو وہ پھنسے تو ان کا راستہ بھی کوئی نہ روکے۔ خبریں پڑھ کر میرا بلڈ پریشر K2 سے بھی اونچا ہو رہا تھا۔ غالب اور محسن دوسرے اخبار لیے بیٹھے تھے اور ان کی کیفیت بھی کچھ مجھ سے مختلف نہ تھی۔ صرف جولی تھی جو بار بار سب سے کہہ رہی تھی کہ خدا کے واسطے ناشتہ کر لو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ جولی کی وجہ سے ہم کیتھرین کے بارے میں بات نہیں کر سکتے تھے کہ اس کا کیا بنا۔ اسے پولیس اٹھا کر لے گئی تھی تو یہ خبر کیوں نہیں آئی؟ شاید دلاور نے خود کو بچانے کے لیے خبر رکوا دی تھی، کیونکہ کیتھرین کا نام آتا تو ساتھ اس کا نام بھی آتا۔ اس نے تو اپنے فرار کی ایک جھوٹی کہانی سنائی تھی جس میں وہ سب نہیں تھا جو اس کے ساتھ کیتھرین نے کیا تھا یا اس نے کیتھرین کے ساتھ کیا تھا۔ وہ کیتھرین کا قاتل تھا اور یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا، چنانچہ اس نے کیتھرین کے قتل کا ہی نہیں اس کی لاش کی دستیابی کا ذکر تک کہیں نہیں آنے دیا۔ حیرت کی بات عائشہ کے اغوا اور اس کی گمشدگی پر دلاور اور اس کے گھر والوں کی خاموشی تھی۔ عائشہ کو یقیناً دلاور نے خاموشی سے سپرد خاک کر دیا تھا، مگر اس کی موت کو راز رکھا تھا، شاید اس لیے کہ وہ رشتہ متاثر نہ ہو جو ابھی نیا تھا۔ 2 دن قبل ہی تو عائشہ سے بڑی بہن کی نسبت طے ہوئی تھی۔ اس خاندان میں اب صرف وہ بچی تھی یا اس کی بڑی بہن اور دلاور کی بیوی کے بچے رہ گئے تھے۔ کیا اب دلاور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا؟ مجھے بے اختیار خیال آیا
عائشہ کی بہن بھی کیا عائشہ جیسی ہی ہوگی؟ وہ بچوں کی پرورش بہرحال کر لے گی، کسی غیر عورت کے مقابلے میں وہ عورت یقیناً بہتر ثابت ہوتی ہے۔ جو بہن کے بچوں سے محبت کرتی ہو وہ سوتیلی ماں کے روایتی کردار کو نہیں اپناتی۔ دلاور کو اگر بچوں کی پرورش کا خیال ہو اور عائشہ کی بہن بھی ویسی ہی ہو تو دلاور شاید اسے شادی کرنا چاہے۔ اس کو حاصل کرنا دلاور کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ وہ عورت کی ذات کے حصار کو اس کی کمزوریوں سے سر کر سکتا ہے۔ سبز باغ، دولت کا سنہرا جال، پرتعیش زندگی، عزت اور شہرت کے خواب، ان سے عائشہ جیسی کوئی عورت کیسے کر گریز کر سکتی ہے؟ کہاں تک مزاحمت کر سکتی ہے؟ راؤس کی نسبت طے پا جانے کا معاملہ تو دلاور کسی سے کچھ بھی چھین سکتا ہے۔ کسی کا احساس تمکنت، غرور، عزت نفس، جائیداد، زندگی وہ منصوب کو ختم کر دے تو نسبت کہاں رہے گی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے سر کو جھٹک کے سوچا، مجھے بھی ذہنی عارضہ لاحق ہو گیا ہے سوچنے کا، اور دلاور ایک کمپلیکس بنتا جا رہا ہے۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ مجھے دلاور کے ذاتی افعال سے کیا لینا جن کے لیے وہ قانون یا خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا؟ میری جنگ تو اس کے مقصد سے ہے۔ اگر خدا نے اس جنگ میں کامران کیا تو پھر دلاور سے یہ بھی پوچھوں گا کہ میرے والد وزیر خان کی زندگی اور موت کا حساب کیا ہے۔ سب اخباروں کی خبریں ایک سی تھی۔ مجھے اطمینان صرف یہ تھا کہ کیتھرین کے بارے میں اس کی بیٹی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ہمارے جھوٹ سے بہل جائے گی، اسے ہم پر اعتبار نہ ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ ہی کیوں رہتی؟ وہ سمجھتی ہوگی کہ ہم اس کے ساتھ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ بھائی، جولی نے اچانک کہا، شام کو چلیں گے نا قبرستان؟ میں ایسے چونکا جیسے جولی نے میرے دل کے خیال کو پڑھ لیا ہو۔ ہاں بالکل چلیں گے، ہم سب چلیں گے، لیکن ابھی تو ہم نے کہیں اور جانا ہے۔ محسن نے گھڑی پر نگاہ ڈال کے کہا، یہاں سے تو سبھی کو جانا ہے۔ غالب نے کہا، جو ایک فلسفیانہ سی بات لگتی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ میں اور محسن اس گیراج میں پہنچے جہاں ہم نے اپنی مائکرو بس کھڑی کی تھی۔ وہ لڑکا سخت بیزار اور پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ لو جی، آپ نے بھی کمال کر دیا، وہ بولا۔ آپ کی وجہ سے میں ابھی تک گھر نہیں گیا، رات بھر جاگا ہوا ہوں۔ ہم نے تو منع کیا تھا تم کو، میں نے کہا، مگر گاڑی تو میں نے ہی لی تھی، وہ بولا۔ آپ کو میں پہچانتا تھا، آپ نے تو صبح آنے کو کہا تھا۔ تو کیا یہ صبح نہیں ہے؟ واہ جی، دوپہر ہوگی، ہمارے بڑے لوگوں کی اب صبح ہوئی ہے۔ خیر جناب، گاڑی دیکھ لیں، بریک ایک دم ٹائٹ ہے، اچھی طرح چیک کر لیے تھے؟ ہاں جی، آپ بھی دیکھ لیں، وہ بولا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے گاڑی میں 1 میل کا راؤنڈ لگایا۔ اس کا کیا بھروسہ اچھے بھلے بریک کھولتا اور ان کا ستیہ ناش کر دیتا، مگر غالباً اس نے ہمیں نا تجربہ کار اور وہمی سمجھا ہوگا کہ بریک ٹھیک تھے اور ہم ٹھیک کرانے آ گئے تھے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا مگر ہم سے 50 روپے وصول کر لیے تھے۔ کاروں کے شو روم کا مالک، جس کی معرفت ٹریلر کا سودا ہونا تھا، ہمارے فراق میں سخت بے قرار تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور اس کا یہ اندیشہ دور ہوا کہ ہم نے براہ راست معاملہ طے کر کے اس کے کمیشن کا خون نہیں کیا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ جناب خان صاحب، پارٹی بہت بدماش ہے، وہ بولا۔ ہم اس سے بڑا بدماش ہے، محسن بولا۔ 10 نمبری ہے۔ جی میرا مطلب یہ نہیں تھا، وہ بولا۔ مقصد ان کی دھوکے بازی سے خبردار کرنا۔ ضرورت مند کو دیکھ کر منہ پھاڑتے ہیں۔ کل صاف بات ہو گئی تھی، رات کو 50,000 زیادہ مانگنے لگے۔ اچھا بے ایمان، گولی مارے گا اس کو، میں نے ریوالور نکال کر کہا۔ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ارے نہیں، وہ میں نے ٹھیک کر لیا، آپ اسے جیب میں رکھ لیں، وہ گھبرا کے بولا۔ بالکل فکر مت کریں، سودا اتنے ہی میں ہوگا جتنے میں بات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی ایسا آدمی سے بات نہیں کرے گا، محسن نے کہا۔ تم جاؤ اور اس کو پیسہ دو، اگر 1 پیسہ بھی زیادہ دے گا تو تم کو گولی مار دے گا۔ محسن نے ریوالور نکال لیا۔ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، اس کا حلق خشک ہو گیا۔ میں 1 پیسہ زیادہ نہیں دوں گا، آپ یہ گولہ بارود اپنی جیب میں رکھ لیں۔ اچھا تو جاؤ، ادھر بیٹھے گا، میں نے کہا، اور سبز چائے پیے گا، محسن نے کہا۔ شو روم کے مالک کے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ خود رقم لے کر جائے اور سودا فائنل کرائے۔ اب اس میں 50,000 بچتے ہیں یا 1 لاکھ، اس میں وہ خود ہی مختار کل تھا۔ ہم دوبارہ وہاں جانے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ چکری موت کا راز اتنی جلدی فاش نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاں سا پیش آیا تھا وہاں اس کی کوئی شناخت نہیں بچی تھی، اور اس کی پوری اسرار گمشدگی کی رپورٹ درج ہو جانے کے بعد یہ ہو سکتا تھا کہ 2-4 دن میں اس کی حادثاتی موت بھی ثابت ہو جائے۔ لیکن ٹرک سٹینڈ پر پیڈرو یا اس کے کسی ایجنٹ کا مل جانا بعید از قیاس نہیں تھا۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کوئی تجسس کا مارا ہمیں دیکھے اور پوچھے کہ ٹریلر ہم نے کیوں خریدا ہے۔ شو روم کا مالک تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ٹریلر کے ساتھ نمودار ہوا۔ میں نے اسے دور ہی سے آتا دیکھ لیا تھا۔
وہ خود ڈرائیور کے ساتھ زمین سے تقریباً 8-9 فٹ کی بلندی پر اس کیبن میں بیٹھا ہوا تھا جو انجن کے پیچھے تھا۔ ڈرائیور ایک صحت مند اور جوان سرخ و سفید پٹھان تھا جس کی مونچھیں شاہانہ قسم کی تھی۔ میاں محسن، یہ تو کوئی اصلی پٹھان آ گیا، میں نے کہا۔ ہمارا اس سے کیا تعلق؟ اور تعلق نہیں تو ڈرنا کیسا؟ جیسے شاعر نے کہا ہے کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا، محسن بولا۔ ابھی یہ ہم سے اپنی مادری زبان میں بولنے لگا تو ہمارے پٹھان ہونے کا ڈرامہ فیل کر دے گا، میں نے کہا۔ آدمی جذباتی ہو تو کسی بھی خم زبان اور خم سخن سے گلے مل کر بہت خوش ہوتا ہے۔ ہم نے صرف ٹریلر منگوایا تھا، یہ ڈرائیور کیوں لے آیا؟ ممکن ہے ٹرک کے ساتھ تحفے میں ڈرائیور دیا گیا ہو، میں نے کہا۔ جیسے بعض اشتہارات میں ہوتا ہے کہ دندان شکن منجن کے فیملی سائز کے ساتھ ایک کوشر با کیلنڈر مفت۔ یہ ڈرائیور بھی دندان شکن ہی لگتا ہے، محسن بولا۔ اگر یہ پشتو بولے تو فریقین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مختصر اور پھرتیلا کار شو روم کا مالک جس لگا کے اترا اور سڑک پار کرتے ہوئے ایک گائے سے ٹکرا گیا جو کسی نے صدقے میں آزاد چھوڑ دی تھی۔ ایسے مویشی ہر شہر میں ہر جگہ آزادانہ پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کوئی ان سے تعرض نہیں کرتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ گھر میں نقب لگا کے سوئے ہوئے آدمی کے نیچے سے چادر چرا لیتے ہیں وہ بھی ان لاوارث مویشیوں کو پکڑ کر نہیں لے جاتے۔ مذکورہ گائے سے ٹکرانے کے بعد شو روم کا مالک کراتا ہوا اور لنگڑاتا ہوا اندر آیا تو سخت برہم تھا۔